بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر بدری صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک دعوت پر حاضر ہوا۔ ایک باندی میرے لیے ایک تولیہ لائی۔ تولیہ کافی میلا تھا۔ حضرت انس نے کہا کہ اس کو صاف کر کے لے آؤ۔ وہ باندی گئی اور جلدی تندور میں اس کو ڈالا اور اٹھا کر واپس لے آئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ تولیہ بالکل صاف ستھرا میرے سامنے تھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی۔ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ تشریف لائے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک دلوائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے یہ تولیہ پیش کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک خشک کیے۔ اس دن سے آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا۔ جب یہ میلا ہو جاتا ہے ہم اسے آگ میں ڈالتے ہیں۔ آگ اس میل کو تو کھا لیتی ہے لیکن تولیہ صاف کر کے باہر نکال لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹیاں لگائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک دو بنا کر دی۔ کافی دیر کے بعد جب سب لگ گئی تو حیران ہوئی کہ اس میں سے ایک دو پک ہی نہیں رہی۔ عرض کیا، یا حضور، دو تین روٹیاں ایسی ہیں جو پک نہیں رہی۔ فرمایا، ہاں، یہ وہی روٹیاں ہوگی جن پر تیرے والد کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اب آگ اس آٹے پر اثر نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام جس چیز کو چھو لیتے تھے اس پر یوں اثرات ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی کا تہجد میں دعا کے وقت فرشتوں کو دیکھنے کا واقعہ۔ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ طبیعت ایسی مچل رہی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ ذرا اونچی آواز سے پڑھے، مگر قریب ہی ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور چارپائی پر بچہ لیٹا ہوا تھا۔ محسوس کیا کہ جب اونچا پڑھتا ہوں تو گھوڑا بھی دکھتا ہے، لہٰذا دل میں خوف پیدا ہوا کہ گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جب تہجد مکمل کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ ستاروں کی مانند روشنیاں ہیں جو ان کے سر کے اوپر آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ یہ ان روشنیوں کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے رات کو تہجد اس انداز سے پڑھی کہ بچے کے خوف کی وجہ سے آہستہ پڑھتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ ذرا آواز کے ساتھ پڑھوں، مگر دعا کے وقت میں نے کچھ روشنیاں آسمان کی طرف جاتے دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب کریم کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے عرش رحمان سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے قرآن پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ایک واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کثیر التبسم تھے، یعنی زیادہ تر چہرے پر تبسم رہتی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کثیر البکا تھے، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے زیادہ تر روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ، کیا تم خدا کی رحمت سے بالکل نا امید ہو گئے ہو کہ کسی وقت تمہارا رونا ختم ہی نہیں ہوتا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا تم خدا تعالیٰ کے قہر سے بالکل مامون ہو کہ تم کو ہر وقت ہنسی ہی آتی رہتی ہے؟ آخر ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دونوں میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اے عیسیٰ،
جلوت میں تو ایسے رہو جیسے اب رہتے ہو، لیکن خلوت میں یحییٰ کی طرح گریہ وزاری کیا کرو۔ اور اے یحییٰ، خلوت میں تو ایسے ہی رہو جیسے رہتے ہو، لیکن لوگوں کے سامنے کچھ تبسم بھی کر لیا کرو کہ لوگوں کو میری رحمت سے مایوسی نہ ہو جائے۔ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شام سے ملاقات۔ ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تشریف فرماتے۔ اس دوران سوراخ سے ایک سانپ نکلتا ہوا نظر آیا۔ سانپ کو دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوراخ کے منہ پر پیر رکھ دیا۔ سانپ جب نکل نہیں سکا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں ڈسا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پاؤں ہٹا لو۔ بتایا جاتا ہے کہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ تم اپنی موجودہ شکل میں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے بذریعہ دعا اسے سانپ بنا دیا گیا اور کہا کہ غار ثور میں چلا جا، وہاں ہجرت کے موقع پر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔